الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت مکرم و محترم، قابل تکریم، عزت مآب، عظیم اہل علم دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیوں، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو اس درس اخلاق کی برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس میں ایک سورہ ہے، سورہ النمل۔ اس کی روشنی میں آج چند اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس درس اخلاق کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ بڑی توجہ والی باتیں ہیں اور پوری توجہ سے انہیں سماعت کریں اور پھر انہیں یاد کر کے آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر مہینے درس اخلاق کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہماری نسل نو کی، ہم سب کی تربیت ہو اور ہم احسن انداز میں اس زندگی کو گزار سکیں۔ نملتن کہتے ہیں چیونٹی کو۔ چیونٹی آپ جانتے ہیں جسے ہم پنجابی میں کیڑی کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک پوری سورہ ہے جو چیونٹی کے حوالے سے ہے۔ اس کے اندر بھی بڑے راز ہیں۔ کوئی شخص اگر غوطہ لگائے گا تو اسے کچھ نہ کچھ موتی مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام النمل ہے، چیونٹی والی صورت۔ اصل میں واقعہ ایسے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک وادی نمل تھی، چیونٹیوں کا ایک ڈیرا تھا، ایک علاقہ تھا۔ چیونٹیاں عمومی طور پر بستیوں کی شکل میں رہتی ہیں، اور یہ بات آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی کہ یہ گھر بناتی ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں پھر ان کے صحن اور کمرے ہوتے ہیں اور پھر ان میں مہمان خانے ہوتے ہیں۔ چیونٹیوں کا ایک بہت بڑا نظام ہے جس پہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ چیونٹیوں کے ڈیرے کے قریب سے حضرت سلیمان علیہ السلام گزرنے لگے تو ابھی 5 کلومیٹر دور تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملتن، جب وہ آئے چیونٹیوں کے اس وادی کے قریب تو قالت نملتن، ایک چیونٹی بولی جو ان تمام چیونٹیوں پہ سردار تھی، استاد تھی، ان کی حاکم تھی، بڑی چیونٹی۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، وہ کہنے لگی یا چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری، ان کے ساتھی وہ تمہیں روند ڈالیں، مسل ڈالیں۔ وہم لا یشعرون، اور بے خبری میں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو 5 کلومیٹر دور تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ اس چیونٹی کی اس بات کو سن کر جو اس نے اپنی چھوٹی چیونٹیوں کو نصیحت کی تھی کہ جلدی جلدی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی آواز کو سن کر فتبسم، مسکرا پڑے، ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے قرآن مجید میں، اس میں کچھ اسرار و رموز ہیں۔
پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، پہلا اخلاق ہمیں یہاں سے چیونٹی یہ سکھا رہی ہے، چیونٹی سے ہم سیکھیں، وہ یہ ہمیں سکھا رہی ہے کہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں، دوسروں کے لیے عذر تلاش کریں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر کہیں تمہیں کچل کرنا چلا جائے، لیکن ساتھ اس نے ایک لفظ کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ جانتے بوجھتے ہوئے تو وہ تمہیں نہیں کچلیں گے کیونکہ وہ نبی ہیں اور ساتھ نبی کے صحابی ہیں۔ لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول کر ذرا بے خبری میں ایسے چلتے ہوئے کہیں تم بے خبری میں نہ ماری جاؤ۔ تو اس بڑی چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کی صفائی بھی خود دی کہ جان بوجھ کر تو وہ نہیں کچلیں گے، کہیں ایسے نہ ہو کہ بے خبری میں ایسا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس چیونٹی نے ہمیں یہ درس دیا کہ تم دوسروں کی اگر کوئی بات تمہارے سامنے آئے تو تم اس کے لیے گنجائش پیدا کیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں، آپ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں اور کوئی شخص لیٹ آیا اور کوئی آفیسر اس پہ گرم ہے کہ یہ کیوں لیٹ آیا، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حالات سخت ہیں اور فلاں شخص اس کا رویہ بڑا غلط ہے، وہ غصے میں ہائپر ہو رہا ہے اور دوسرا شخص اس غصے کی وجہ سے اس کو مارنے لگا ہے، تو اس وقت آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ چیونٹی نے ہمیں سکھایا کہ آپ اس کے لیے گنجائش نکالیں۔ آپ کہیں نہیں یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، یہ اس وقت اس کی شوگر جو ہے وہ ہائی ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس کو یہ پریشانی ہے، ورنہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے، بندہ یہ اچھا ہے، یہ کسی مجبوری میں یہ بیچارہ غربت کے ہاتھوں پریشان ہے، یہ کسی اور وجہ سے یہ دکھی ہے، اس وجہ سے ایسی بات کر گیا، ورنہ یہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے بات آپ سمجھ میں گئے ہوں گے کہ اس چیونٹی نے وہاں پہ یہ کام کیا۔ ہمیں کم از کم اس چیونٹی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم تو انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، اور ہمارے سامنے اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو جس سے حالات اس کے خلاف جا رہے ہوں اور وہ ہو مسلمان آپ کا بھائی، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کی پوزیشن اس کی غیر موجودگی میں کلیئر کر دیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بندہ مومن کی یہ خصلت ہے کہ وہ اپنے بھائی کی اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جب وہ موجود نہیں اس وقت اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا کہ کوئی غلط بات اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے، تو آپ اسی وقت اس کی غیر موجودگی میں اس بندے کو کہیں نہیں یہ جو بات آپ نے کی ہے غلط ہے، وہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات۔ دوسرا سبق چیونٹی سے ہم یہ سیکھ لیں کہ اس چیونٹی نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور وہ جب گزرے گا تو چھوٹی چیونٹیوں کو مسل کے گزرے گا تو کہیں کوئی مر نہ جائے۔ تو اس نے اس وقت کیا کیا؟ یہ دوسرا کام ہے، دوسرا اخلاق۔ اس نے اپنی دوسری ساتھیوں کی، بہنوں بھائیوں کی خیر خواہی کی۔ کیا کیا؟ خیر خواہی کی، ان کی زندگی کو بچا لیا، انہیں بلوں میں داخل کر کے کہ جاؤ اندر چلی جاؤ۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے محلے میں ارد گرد آپ کے بچوں میں یا بڑوں میں نوجوانوں میں کسی نہ کسی کا کوئی خطرہ ہے یا کسی شے سے خطرہ ہے، تو آپ ان کو فوری طور پر متنبع کر کے ان کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیں۔ یا آپ جانتے ہیں کہ یہ فلاں نوجوان ہیں، یہ معاشرے میں منشیات پھیلا رہے ہیں، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ معاشرے میں برائی پھیلا رہے ہیں، گناہ کو فروغ دے رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ معاشرے کے اچھے لوگوں کو کھڑا کر کے اس برائی کو ختم کریں یا روکیں تاکہ باقی معاشرے کے بچے بچ جائیں۔ اس چیونٹی نے اپنے جتنے ساتھی اور اپنے زیر کفالت جتنے لوگ تھے ان سب کو بچا لیا،
تو اس کے اخلاق میں سے ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں، اگر کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد، اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے پیشنٹ، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کے نیچے جتنے لوگ کام کرتے ہیں، اگر کوئی دکان والا ہے تو اس کے جتنے ملازمین ہیں، اگر کوئی مبلغ ہے تو اس کے پاس جتنے لوگ بیان سننے آتے ہیں، سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی پیر ہے تو اس کے مرید وہ ان کی تربیت کرے اور کوشش کرے کہ ہر طرح کے فتنے سے، جو معاشرے میں نئے فتنے صبح و شام ہماری نسل نو کو تباہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اس کا حق ہے کہ وہ ان نوجوانوں کو بچا کر گھروں میں داخل کر کے، مطلب یہ ہے کہ برائی کے دروازے ان پر بند کر دے، خطرے کے دروازے ان پر بند کر دے۔ یہ دوسرا اخلاق ہے جو آج ہمیں جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، اگر ہم یہ بات چونٹی سے سیکھ لیں تو آج کے دور کے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ بہت بڑا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی سمجھے تو۔ چیونٹی دوسری چیونٹی سے حسد نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹی رزق لینے جاتی ہے تو اس کو دانہ ملتا ہے، تو ایک دانہ یہ ساتھ 2-4 اور کو بھی بلا لیتی ہے، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، تو 4-5 چیونٹیاں مل کر ایک دانہ لے کر اپنے بل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ کس نے دیکھا ہے آپ میں سے ایسا منظر؟ دیکھا ہے کسی نے؟ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ دیکھنے والے لوگ ہیں، بہت شکریہ۔ تو وہ چیونٹیاں مل کر ایک دانے کو لے کر اپنے بل میں جاتی ہیں، سبق دیتی ہیں کہ ہم ایک دانے پہ لڑی نہیں، آپس میں قتل و غارت گری نہیں کرتی، ہمیں رب نے یہ شعور دیا ہے، ہم مل کر کھا لیتی ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں، بڑی سونی مثال ہے پنجابی میں، کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ، یعنی آپس میں مل کر اگر کوئی چیز، ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ تے وکھ کھاؤ تے ونڈ کھاؤ۔ اگر مل کر آپ نے پیار محبت کے ساتھ کوئی چیز کھا لی تو آپ نے کھنڈ یعنی میٹھی چیز، اس میں برکت ہوگی، اس میں خیر ہوگی۔ تے وکھ کھاؤ، اور لڑ کے ایک دوسرے کو مار کے آپ نے آپس میں برادری کو، بہن بھائیوں کو، ایک دوسرے کے حق لوٹ کے لڑ کے آپ نے کھائے تے ونڈ کھاؤ۔ تو جانور جس طرح ڈنگر کھاتے ہیں، پھر یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک دوسرے کو اس انداز میں مار کے نہیں۔ آپ انسان ہیں، آپ کو جانوروں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک چیونٹی وہ ایک دانے کو لے کر جاتی ہے تو آپس میں سارے مل کر اس کو کھاتے ہیں، اور کھانا بھی اس کا بڑا قلیلی ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 1450 سال پہلے یہ راز بیان کر دیا تھا، آج ہمیں سمجھ میں آیا، آج سائنسدان اس تک پہنچے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک چیونٹی ایک سال میں ایک دانہ کھاتی ہے۔ تحقیق کرنے والے تو کر گئے، دنیا سائنس آج لگی ہوئی ہے اس پہ، اور وہ مانے جس نے یہ کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ مولا علی پاک کا جملہ ہے، ایک چیونٹی ایک دانہ ایک سال میں کھاتی ہے۔ کیسے کھاتی ہے بھائی؟ کھاتی نہیں ہے، چیونٹی کی خوراک اتنی نہیں ہے، وہ ایک دانہ رکھ لیتی ہے اور اس کی خوشبو سے زندہ رہتی ہے، اس کو سونگھتی ہے، اور یا پھر اس کو تھوڑا تھوڑا چاٹ لیتی ہے، اور اسی طرح اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ وہ 15 20 روٹیاں کھانے والے، ان کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ چیونٹی سے ہم جہاں اور بہت سارے اخلاق سیکھتے ہیں، ان میں ایک بڑا پیارا اخلاق یہ بھی ہے کہ اپنا کھانا پینا کم کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے جینا ہے تو کھانے کے لیے، زندگی کا مقصد ہی کھانا ہے، جبکہ جو صوفیاء و اولیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی کا مقصد کھانا نہیں ہے، کھانے کا مقصد زندہ رہنا ہے، یعنی صرف اتنا سا کہ جس سے بندہ زندہ رہ جا سکے۔ کھانے کے لیے آپ دیکھیں ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز، ادھر سے جناب وہ اعلان ہوا کھانے کا، اور ادھر دیگیں جو ہیں الٹ گئیں، اور تختے جو ہیں وہ سارے اڑا کے، میں کہتا ہوں پڑھے لکھے بندے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کھانا سامنے آتا ہے۔ ساری پی ایچ ڈیاں اور سارے ایم فل اور سارے جناب سامنے ایک سیکنڈ میں سامنے آ جاتے ہیں، بندے کے پلے کیا ہے؟
جس وقت کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے اس بندے کی اصل میں علمیت کیا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے. یہی چیزیں سیکھنے کے لیے ہم یہ درس اخلاق کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی, ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہو کہ نہیں, اس مقصد کے لیے نہیں دنیا میں جینا کہ ہم نے کھانا ہے, کھانا اس مقصد کے لیے ہو کہ ہم زندہ رہ سکیں. اور اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو یقین مانیے ڈالر اور یہ پریشانیاں آج معاشی طور پہ جہاں ہم پہنچ رہے ہیں یہ سارے کے سارے فتنے ختم ہو جائیں. اور اگر ہم چیونٹی کی طرح آپس میں بانٹنا شروع کر دیں جیسے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تم بانٹ کر کھاؤ, گوشت بناؤ تو حضور نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو, بانٹ لو. ساتھ فرمایا اگر تمہارے پاس رزق زیادہ ہے تو پھر اس میں سے عشر نکالو, رزق بانٹ لو. اگر تمہارے پاس سونا زیادہ ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالو. تمہارے پاس اگر چاندی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالو. پیسے اگر بینک میں پڑے ہیں زکوٰۃ نکال کے بانٹ کے کھاؤ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو غریب, فقیر, مسکین, یتیم, بالکل بھوکے, جب ان کو بھی کچھ کھانے کو مل جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ بھی سٹیبل ہو جائیں گے, وہ بھی معاشرے میں کچھ نہ کچھ بہتری کا مقام حاصل کر لیں گے. اور یہی خلافت راشدہ میں یہی ہوا تھا. حضرت عمر پاک کا دور ہے, حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے, حضرت عثمان غنی ذو النورین کا دور ہے, یا حضرت مولا علی شیر خدا کا دور ہے, یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے. وہ لوگ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں تھا, جب اسلامی نظام وہاں پہ رائج ہوا اور نظام زکوٰۃ, نظام صلاۃ, نظام عشر اور فطر, یہ سارے کے سارے سلسلے جب رائج ہوئے تو 1 سال کے اندر 4-5 سال نہیں, کوئی کہے کہ نہیں جی مجھے تو 4 سال صرف ٹائم ملا ہے, نہیں, 1 سال کے اندر پوری کی پوری ریاست اسلامیہ میں لوگ اپنی زکوٰۃ اٹھا کر بازاروں میں پھرتے تھے اور پوری ملت اسلامیہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آتا تھا. وجہ کیا تھی کہ اسلام نافذ تھا. صرف زبانی ایسے باتیں کرنا, دعوے کرنا اور تقریریں لمبی لمبی, صرف یہ نہیں بلکہ عملی طور پر انہوں نے اسلام کو اپنے وجود کا حصہ بنا کر معاشرے میں پھیلا دیا تھا اور ہر چیز اسلامی طور پہ نافذ ہو گئی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ غربت سرے سے ختم ہو گئی تھی. آج بھی ہم اگر غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس چیونٹی سے ہم سبق سیکھیں, اور چیونٹی نے وہی سبق سکھایا ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے کہ اس چیز کو آپ بانٹ کر سب میں تقسیم کر کے غریبوں کو ان کا حق دیں, یتیموں کو ان کا حق دیں, مسکینوں کو ان کا حق دیں, اہل علم کو ان کا حق دیں, ہر ایک کو حق دیتے جائیں, آپ کے معاملہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. اور کسی نے دولت زیادہ جمع کر بھی لی ہے تو جب وہ فوت ہوگا تو وصال کی صورت میں, فوت ہونے کی صورت میں اس کی وراثت پھر بٹ جائے گی, پیسہ ایک جگہ جمع نہیں رہے گا. یہ اسلام کا اصول ہے. چیونٹی نے جہاں ہمیں اور بہت سارے اخلاق سکھائے تو ایک یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ بانٹ کر کھاتی ہے, ایک بڑا خوبصورت اخلاق ہے چیونٹی کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما دے تو بڑی خوبصورت بات ہے. چیونٹی اپنے بچوں کی تربیت میں پہلے دن 2 چیزیں شامل کر دیتی ہے. چیونٹی اپنے بچوں کی تربیت میں جب وہ بچوں کی تربیت کرتی ہے, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ چیونٹیوں کے ہاں یہ جماع کا سلسلہ نہیں ہے, بلکہ جو چیز اس کے وجود سے اضافی نکلتی ہے اسی سے انڈے بنتے ہیں اور اسی سے آگے بچے ہوتے ہیں. اور پھر جب بچے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کی تربیت میں 2 چیزیں شامل کرتی ہے. اے کاش آج ہم بھی یہ 2 چیزیں شامل کر لیں اپنے بچوں کی تربیت میں, جو چیونٹی کر رہی ہے, صدیوں سے کر رہی ہے. سب سے پہلے چیونٹی اپنے بچوں کی تربیت میں پہلی چیز یہ شامل کرتی ہے پہلے دن کہ وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے تم نے آپس میں نہیں لڑنا, آپس میں اتفاق رکھنا ہے, متفق رہنا ہے. شیخ سعدی نے اسی لیے تو کہا تھا کہ چیونٹیاں متفق ہو کر اگر کسی شیر پہ حملہ کر دیتی ہیں تو وہ شیر کی کھال اتار کے رکھ دیتی ہیں. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, چیونٹیاں بڑے بڑے سانپ ان کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہوتی. کیوں؟ متفق. جب کوئی شے اتفاق کر لے کسی بات پر تو اللہ تعالیٰ ان میں طاقت عطا کر دیتا ہے. اب وجود اس کا کتنا ہے چیونٹی کا, مگر اس کی قوت پتہ کتنی ہے, شیروں کی کھال اتار دو.
پہلی چیز جو چیونٹی اپنے بچوں کی تربیت کرتی، پہلی چیز وہ اپنے بچوں کو اتفاق سکھاتی ہے۔ تم نے متحد رہنا ہے، دانوں کی وجہ سے لڑنا نہیں ہے، دولت کی وجہ سے لڑنا نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز کیا سکھاتی ہے، وہ اس سے بھی اہم ہے۔ دوسری چیز چیونٹی اپنے بچوں کو سکھاتی ہے سمت کا تعین، لائن سیدھی رکھنی ہے، یہ تیرا ٹارگٹ ہے، تو نے یہاں تک پہنچنا ہے، گھر کو نہیں بھولنا، جہاں مرضی چیونٹی کو چھوڑ دیں، چیونٹی اپنے گھر کو نہیں بھولے گی، اپنے گھر پہنچے گی، کیونکہ پہلے دن چیونٹی کے بڑوں نے اسے سمت کا تعین سکھا دیا تھا کہ تیری منزل یہ ہے، تیرا مرکز یہ ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، چیونٹیاں جب خوراک تلاش کرنے کے لیے نکلیں گی نا، تو ہر چیونٹی نہیں جاتی خوراک تلاش کرنے کے لیے، نہیں، چیونٹیوں کی جو ملکہ ہوتی ہے نا بڑی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی ملکہ سے بات کی تھی، چیونٹیوں کی ملکہ، تو جو چیونٹیوں کی بڑی سردار ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ سردار جاتی ہے، اور سردار جب اپنے بل سے نکلتی ہے تو وہ خوراک کی تلاش میں کہ گندم کہاں ہے، دانے کہاں ہیں، خوراک کہاں ہے، تو وہ اپنے گھر سے ایک منہ سے لعاب نکالتی ہے، ہلکا سا لعاب، تھوک، تو وہ اس سے لائن لگاتی ہوئی جاتی ہے، لائن لگاتی ہوئی وہ جا رہی ہے، جہاں اس کو خوراک ملی وہاں پہنچ گئی، اور وہاں جا کر وہ اپنے منہ سے ایک خوشبو چھوڑتی ہے جو اس لعاب کے ساتھ بہتی ہوئی اس کے گھر تک جاتی ہے۔ وہ اشارہ ہوتا ہے پیچھے چیونٹیوں کے لیے کہ آ جاؤ، خوراک کی جگہ مل گئی ہے، اب تم آ جاؤ۔ اب آپ کو لطف کی بات بتاؤں، یہ چیونٹیاں اس لعاب کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ جاتی ہیں، وہ کہتی ہے یہ گندم اٹھا لو، یہ چاول اٹھا لو، یہ چیزیں اٹھا لو، اب چیونٹیاں اس کو اٹھا کر واپس جا رہی۔ اگر رستے میں کوئی شخص ہاتھ مار کر وہ ان کی لائن توڑ دے، وہ جس ٹریک پر وہ گئی تھی وہ رستہ مٹا دے، اب کیا ہوگا؟ وہ جو چیونٹیاں آگے سے خوراک لے کر آ رہی ہیں نا، تو جہاں سے آپ نے مٹا دی تھی وہ روڈ ان کا ختم کر دیا تھا، تو وہاں آ کے کوئی چیونٹی آگے نہیں جائے گی، وہاں ٹھہر جائے گی، پیچھے جو آ رہی ہے اس کو بھی روک لے گی، جو پیچھے آ رہی رک رک رک، آگے نہیں جانا، کیوں؟ رستے کا پتہ نہیں ہے، آگے گئیں کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر اسی طرح آگے گئیں تو کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، تو وہ کہیں گی پھر کیا کریں؟ تو وہ کہیں گی وہ اپنے استاد جی کو لے کے آئیں، وہ جو ہماری ملکہ ہے، بڑی استاد ہے، اور اس کے پاس جائیں، اسے پوچھیں رستہ کدھر ہے، تو پھر وہ واپس جاتی ہیں، پھر وہ استاد صاحب جو ہے وہ رستہ اسے منزل کا گھر تک وہ پہنچا کے آتا ہے۔ یہ ایک کام اگر ہم سیکھ لیں، ایک تو اپنے بچوں کے لیے اتفاق، ان میں باہمی حسد، نفرت، ایک دوسرے کے بارے میں، چاچے مامے ان کے بچوں کے بارے میں جو مائیں پیدا کر دیتی ہیں، باپ پیدا کر دیتے ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ اور دوسرا، ہم اپنے بچوں کی سمت سیدھی کر دیں، انہیں بتائیں سب سے پہلے کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مرکز گنبد خضرا ہے، ہمارا اینڈ خانہ کعبہ ہے، ہماری منزل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ہم دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ہی مرکز ہے اور ایک ہی محور ہے اور ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کر دیں۔ بس یہ بات بچپن میں اپنے بچے کے دل میں ڈال دیں کہ ہماری زندگی کا مقصد حیات یہ ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کے رسول کو راضی کرنا ہے، بس۔ اور یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے۔ اب میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ رستے میں چلتے ہوئے اگر کسی جگہ پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے، کسی جگہ پہ آپ کو پریشانی ہو، رستے پہ چلتے ہوئے کچھ تخریبی لوگ بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی کہیں گے نہیں یہ رستہ صحیح نہیں ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ نہیں صحیح، یہ رستہ صحیح ہے، اور آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیں، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت وہی کرنا ہے جو چیونٹی کرتی ہے۔ کیا وہ کہتی یہاں سے رستہ صحیح کلیئر نہیں نظر آ رہا، تو کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، چلو اپنے استاد کے پاس،
خود مسئلے کا حل تلاش فوری طور پہ کر کے غلط ٹریک پر نہیں چڑھ جانا، اپنے کسی بڑے سے مشورہ کرنا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ادھر سے یوٹیوب سے کوئی بات سن لی، ادھر سے فیس بک سے کوئی بات سن لی، بس انہوں نے کہا وہ اس نے وہی بڑی بات کی، قرآن ہاتھ میں لے کر بات کر دی۔ میں کوئی آپ کو 1000 بندہ پیش کر سکتا ہوں جو قرآن ہاتھ میں رکھ کے چٹا ننگا جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کو پیسے اسی بات کے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے امت قرآن ہاتھ میں رکھتا تھا اور علماء کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کرتا تھا، علماء کو گالیاں دیتا تھا، کیوں؟ اس کو پتا تھا یہ میری چوری جانتے ہیں۔ آپ جتنے فتنے دیکھ لیں، جتنے نئے نئے فتنے، یہ نئے نئے جو انجینئر جیسے فتنے یا دیگر، ان سب کو آپ مشترکہ کر کے دیکھیں گے تو ایک چیز ان میں سب میں شامل ہوگی، سب سے پہلے یہ قوم کو علماء سے متنفر کریں گے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ چیونٹی جب گمراہی کے دہانے پہ پہنچے تو وہ پیچھے دیکھتی ہے کہ میرا کوئی والی وارث ہے، تو پوری کی پوری قیامت تک کی جو حضور کی امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضور نے فرمایا تھا علماء میری امت کے، میرے علماء وارث ہیں میرے، اور سارے نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کا طریقہ تمہیں بتائیں گے۔ تو جب کبھی کسی نوجوان کو رستے میں چلتے ہوئے، زندگی کے رستے پہ چلتے ہوئے مشکل پیش آئے اور اسے سمجھ نہ آئے کہ یہاں سے میں نے کس طرف جانا ہے، تو اس وقت وہ اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرے، اپنے بزرگوں کی طرف رجوع کرے، اولیاء کی طرف رجوع کرے، علماء کی طرف رجوع کرے۔ وہ پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کروا کے قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سیدھا رستہ سمجھا دیں گے کہ سیدھا رستہ تیرے اصل گھر کو یہ جاتا ہے، اور اصل گھر وہ جنت الفردوس ہے جہاں سے ہم آئے تھے، وہ ہمارا گھر ہے۔ تو اس تک واپس جانے کے لیے ہمیں علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور چیونٹی ایک اور کام بھی کرتی ہے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی بات سنی 5 کلومیٹر دور سے، تو آپ مسکرا پڑے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تو نبوت کی طاقت سے اس کی آواز کو سن لیا۔ ابھی 2009 تک دنیا کے سارے سائنسدان قرآن کی اس آیت پہ اعتراض کر رہے تھے۔ 2009 تک دنیا کے سارے سائنسدان اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ چیونٹی بولی اور سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی، تو چیونٹی تو بولتی نہیں ہے، چیونٹی کی تو آواز ہی نہیں ہے۔ 2009 تک سائنسدان یہ کہتے تھے۔ تو 2009 میں سائنسدانوں کا ایک گروہ، وہ یہ جو نیلی تتلی ہوتی ہے نا، اس پہ تحقیق کر رہا تھا کہ یہ نیلی تتلی جو ہے یہ چیونٹیوں کے قابو کیسے آ جاتی ہے۔ اس بات پہ تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے نیلی تتلی کی آواز سنی۔ جب آواز سنی تو وہ آواز اس کی اپنی نہیں تھی، تو انہوں نے سرچ کی کہ یہ اس تتلی کی اپنی آواز نہیں، یہ آواز کس کی ہے؟ تو پتہ چلا اس تتلی نے چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس کی آواز کی کاپی کی تھی۔ تو پھر وہ تحقیق کرتے ہوئے پہنچ گئے کہ چیونٹی کی آواز ہوتی ہے۔ 2009 کے بعد آج دنیا سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ واقعی ہم نے جو آج تک کہا تھا کہ چیونٹی کی آواز نہیں ہوتی، 2009 تک، آج سے 11-12 سال پہلے آج سائنس کا قبلہ سیدھا ہوا ہے، اور وہ آج بات مانی ہے۔ میں اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ سائنس کی ہر بات پہ سجدہ نہ کر لیا کرو۔ ادھر کسی سائنسدان نے بات کی، آپ نے کہا نہیں جی نہیں، قرآن و سنت چھوڑو، سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ سائنس تو ہر 10 سال کے بعد نیا دعویٰ کر دیتی ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے جھوٹ، یہ غلط ہے، پھر وہ نیا دعویٰ کر دیتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے نہیں تجربے سے یہ بات ثابت نہیں، پھر نئی بات۔ تو قرآن و سنت نے جو بات 1450 سال پہلے کی، قیامت تک جتنی مرضی سائنس سے آ جائیں، قرآن و سنت کی بات کو غلط نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کار قرآن و سنت ہی سچا ثابت ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط کر لیں، اور کوئی بھی ایسی بات کرے تو ہم کہیں نہیں، ہم تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وقت آئے گا تو خود بخود یہی سائنسدان کل تک جو بہت ساری چیزوں کے قائل نہیں تھے، آج وہ قائل ہو چکے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو چیونٹی ہے اس کو کیسے پتہ چل گیا، جو میں نے سوال قائم کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے تو نبوت کی طاقت سے سن لی تھی چیونٹی کی بات۔ اور ایک لطف والی بات یہ بھی ہے، چیونٹی کو آپ اٹھا کے کان میں ڈالیں، آواز نہیں سمجھ آئے گی،
نبی وہ ہوتا ہے جو 5 کلومیٹر دور سے چیونٹیوں کی بھی سن لیتا ہے. نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بات. نبی وہ ہوتا ہے جو چیونٹیوں کی بھی سن لیتا ہے. سلیمان علیہ السلام نبی ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ان نبی ہیں. قرآن مجید میں ان نبی الف لام ہے نا جی. قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ان نبی, اس کے اوپر الف لام ہے. اور الف لام جب کسی پہ آ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. نبی تو سارے ہی ہیں, پر رب فرماتا ہے سارے نبیوں کو نبوتوں کی جو عزت و شان میں نے بخشی ہے وہ اس ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہ اس نبی کے صدقے بخشی ہے جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو یارو جب سلیمان علیہ السلام جو معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں مقتدی اتنی دور سے چیونٹیوں کی سن لیتا ہے, تو جو معراج کی رات نبیوں کی امامت کروانے والے مصطفیٰ ہیں وہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے امتیوں کا سلام کیوں نہیں سنتے ہو؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو جو اصل بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ آگے ہے, وہ یہ ہے کہ چلو سلیمان علیہ السلام نے تو سن لی چیونٹی کی بات, پر چیونٹی کو 5 کلومیٹر دور سے کیسے پتا چل گیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے؟ اسے کیسے پتا چل گیا؟ تو سنیے, اسے پتا یوں چل گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا حتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرشتے اور سارے آسمانوں والے اور زمین کے لوگ, اہل السماوات آسمانوں والے اور زمین والے, لا یصلون یہ سارے کے سارے مل کر دعائے خیر کرتے ہیں, مغفرت کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت قبول کرتا ہے, اور رب ان کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ قبول کرتا ہے. سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں لا یصلون علی معلم الناس الخیر, جو خیر کی دعوت دینے والا معلم یعنی استاد ہوتا ہے یہ سارے کے سارے اس کے لیے خیر چاہتے ہیں. تو جو معلم خیر ہوتا ہے یعنی کسی بھی معاشرے میں خیر کی برکت کو بانٹنے والا استاد, اچھی باتیں بتانے والا استاد, معلم خیر, حضور فرماتے ہیں چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. تو اس دور کا سب سے بڑا معلم خیر کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اس دور کا سب سے بڑا معلم خیر کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. تو سلیمان علیہ السلام کو وہ چیونٹیاں پہلے ہی جانتی تھیں اور ان کی ملکہ زیادہ جانتی تھی, کیونکہ وہ ان کے اوپر ہر وقت وہ دعائیں خیر کرتی رہتی تھی. اور ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں, یہ بھی وصف ہمیں اپنانا چاہیے, چیونٹی کا یہ اخلاق بھی اپنانا چاہیے کہ وہ اپنے بل میں ہے یا اپنے سفر میں وہ ایک کام ہر جگہ پہ کر رہی ہے. کیا؟ معلم خیر کے لیے دعائے خیر. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ چیونٹی اپنے رزق کی تلاش میں ہے یا اپنے بل میں آرام کر رہی ہے یا سوئی ہوئی ہے یا جو بھی کام کر رہی ہے, وہ ایک کام ہر وقت ساتھ ساتھ کر رہی ہے. کیا؟ کہ اس کے علاقے کا جو معلم خیر ہے, جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہے, وہ اس عالم کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے, دعائے خیر کر رہی ہے. چیونٹی یہ کام کر رہی ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں تو زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری یعنی جو معلم خیر ہے اس کی تبلیغ اور اس کی تقریر, اس کا فائدہ چیونٹیوں کو تھوڑا ہوتا ہے, انسانوں کو ہوتا ہے, زیادہ انسانوں کو ہوتا ہے نا. تو چیونٹی اس بات پہ دعائیں خیر کر رہی ہے, تو جن انسانوں کے فائدے کے لیے وہ دن رات کھپا رہا ہے جان, تو ان لوگوں کا حق نہیں بنتا وہ اس کے لیے دعا کریں. تو چیونٹی سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے علماء کے لیے دعا کرتی ہے, تو ہم بھی اپنے اپنے جو صالح علماء جس جس علاقے میں ہیں, ہم سب کا حق بنتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے دعا کریں تو ساتھ ان کے لیے بھی دعائے خیر کیا کریں. یہ بھی چیونٹی کے اخلاق میں سے ہے. دو باتیں اور میں نے کرنی ہیں, بڑی توجہ کے ساتھ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں.
چیونٹی جو ہے یہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، کسی سے الجھتی نہیں. یہ اخلاق ہمیں بھی اپنانے چاہیے، بغیر الجھے ہوئے اپنے کام جو ہے. ایک کام اور چیونٹی کرتی ہے، وہ کیا؟ چیونٹی محنت کرتی ہے، سستی نہیں کرتی. کبھی آپ نے کسی چیونٹی کو چپ کر کے ایسے بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا، آرام سے کوئی کام ہی نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، منتظر فردہ ہو. ہمارا بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا. ہم ایم اے کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ایک ٹکے کا کام کرنا جانتے نہیں، ایک رتی برابر ہمیں فن نہیں آتا. آپ یورپ میں دیکھ لیں یا دیگر ملکوں میں، چائنا میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے تو وہ پوری پوری فیکٹریاں چلا رہے ہیں، عملی پریکٹیکلی وہ کام جانتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، اور ڈگری پہ بھی ہمیں سفارشیں ہوتی ہیں، استاد جی کہے طریقے نال نہ 33 نمبر لوا دیو، مہربانی کرو کہے طریقے نہ پاس، بس 33 نمبر آ جان، بس پھر کام سیدھا ہے. ہم نے کام نہیں کرنا، پڑھنا نہیں ہے، محنت نہیں کرنی، اور اگر دیہڑی بھی کرنی ہے نا تو کوشش ہے کہ کسی طریقے سے نا مالک ادھر ادھر ہو جائے، دیہڑی ایسے ہی گزر جائے. ایک بات یاد رکھیں، محنت کرنے والے لوگ بھی ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا. اور وہ جو مزدور کی یوم مزدوراں پہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے نا، اس کے 2 مفہوم ہیں. ایک آپ نے سنا ہوگا، دوسرا آج میں بیان کرتا ہوں. حضور نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دو. ٹھیک ہے، یہ سنی ہے نا بات آپ نے، یہ حضور کا فرمان ہے، مزدور کو اس کی مزدوری پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دو. تو ہم عمومی طور پہ یہ پہلو تو بیان کرتے ہیں کہ نہیں جی مزدور کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، مزدور کو مزدوری جو ہے وہ ٹائم پہ دینی چاہیے، پسینے کے خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل مزدور کو مزدوری دینی چاہیے، پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ہی دینی چاہیے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ مزدور کو پسینہ بھی تو آنا چاہیے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مزدور کام کرے ہی نہ. میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں، دل کی بات بتا رہا ہوں. کتنے میں نے بندے دیکھے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں دکان پہ. میں نے اس کو کہا یار اس وقت تیری دکان پہ میں بیٹھا ہوں، گاہک میں ہی ہوں، تو یہ کپڑا یہاں سے میں نے لینا ہے، وہ پیچھے جو پنکھے چل رہے ہیں اور اس طرف جو کولر، یار ان کو بند کر دے. تو آگے سے کہنے لگا اپنا کی جاندہ ہے جی، مالکاں دا ہی جاندہ ہے. جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ جس دکان پہ میں کام کر رہا ہوں یہ میری نہیں ہے، یہ مالکوں کی ہے، تو اللہ تیرے رزق میں برکت کیسے ڈالے گا؟ اللہ کے بندے یہ تیری ہے، رب نے تیری روزی کا اسے وسیلہ بنایا ہے، تو تو اسے اپنا سمجھ. یہی ایک بندہ ہے، وہ زور کے وقت اسے چھٹی ہوئی دکان سے. چھٹی کس بات کی ہوئی؟ اس نے کہا جی میں نے نماز پڑھنے جانا ہے. انہوں نے کہا جی پڑھ لو. اب وہ نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے بعد وہیں جناب بیٹھ گئے، حضرت صاحب کو 1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے. اب آ کے کہتے جی نہیں جی مزدور کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے. تو دیکھیں اسلام نے جہاں مالک کے لیے حکم دیا ہے کہ تم اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہاں مزدور کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ تم اپنے مالک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے کام کو اپنا سمجھو اور کام کر کے دکھاؤ. اور یہ یاد رکھیں کہ ہڈ حرامی جو ہوتی ہے نا یہ ہمیشہ نہیں چلتی. پوری دنیا میں کہیں مارکیٹنگ کی دنیا میں آپ چلے جائیں، کہیں مارکیٹنگ کی دنیا میں آپ چلا جائیں، یہ جو آنے والا دور ہے نا، آنے والا دور، میں اپنے بچوں کو یہ جو ینگ جنریشن ہے، یہ کالج کے یونیورسٹی کے، یہ میں ان کو بتا رہا ہوں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے دور میں میرے پاس تو ڈگری ہے ایم ایس سی کی اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کی فلاں فلاں، تو شاید اس کی وجہ سے میں کامیاب ہو جاؤں گا. آنے والا دور یہ نہیں ہے، ڈگریوں کا دور نہیں ہے. آنے والا سارا دور پریکٹیکلی ہے. کام کر کے دکھائیں کتنا کرتے ہیں، عملی طور پہ بتائیں آپ کے پاس فن کیا ہے. وزن سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے. کتنا؟ 100 گنا زیادہ وزن چیونٹی اپنے وزن سے، جتنا اس کا اپنا وزن ہے نا اس سے 100 گنا زیادہ وہ اٹھا لیتی ہے. اتنی محنت کرتی ہے. اور پھر اللہ نے اسے ساتھ اس محنت کے پھر ساتھ اسے ذہانت بھی دے دی ہے.
ذہانت بھی بخشی ہے۔ ذہانت اس کی یہ ہے کہ جب وہ دانہ لے کے جاتی ہے نا اپنے گھر میں، ترچھا گھر بناتی ہے تاکہ پانی بارش کا سیدھا اندر نہ جائے۔ اور ایک بڑی حیران کن بات مجھے یاد آ گئی، ہمیں بارش کا پتہ نہیں چلتا کہ بارش کب ہوگی، چیونٹی کو پتہ چل جاتا ہے۔ آپ چیونٹیوں کو دیکھیں، اگر چیونٹیاں آپ دیکھتے ہیں کہ حرکت میں ہیں، تیزی کے ساتھ بلوں کی طرف دوڑ رہی ہیں، آپ سمجھ جائیں بارش ہونے لگی ہے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بادل بالکل اوپر کھڑے ہیں، چھما چھم بارش ایسے موجود ہے، ماحول بارش کا، مگر چیونٹیاں پرسکون انداز میں اپنا کھانا پینا رزق لے کے جا رہی ہیں، تو یقین کر لیں آپ بارش نہیں ہوگی۔ چیونٹیوں کو بارش کا پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تو اللہ ہے نا، وہ تو ان کا بھی رب ہے نا، وہ جانتا ہے کہ بارش کا قطرہ چیونٹی پہ گرا اوپر سے تو اس کا وزن اتنا ہوتا ہے، چیونٹی مر جائے گی، اس لیے وہ چیونٹی کو علم ہی پہلے دے دیتا ہے، پہلے علم دے دیتا ہے۔ رب تو سب کا رب ہے نا۔ بڑی پیاری بات یاد آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نا قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، بڑی پریشانی، لوگ روتے روتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے نبی مہربانی کریں، بارش نہیں ہو رہی، بڑا برا حال ہے، قحط پڑ گیا ہے، بہت برا حال ہے، دعا کریں اس بات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو لے کر میدان کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہاں نماز نہیں پڑھی، دعا نہیں کی، میدان کے قریب پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلا جا۔ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ہم بارش کے لیے آئے ہیں، بارش کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میدان میں سامنے دیکھو کیا ہے؟ یا اللہ وہ چیونٹی ہے اور الٹی ہوئی پڑی ہے، اس کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں تو وہ اوپر کی ہوئی تھی، اس نے یہ الٹی ہوئی پڑی ہے، الٹ گئی ہے، اس نے 6 ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں۔ اے سلیمان یہ مجھ سے بارش مانگ رہی ہے، گرمی بڑھ گئی ہے، یہ مجھ سے بارش مانگ رہی ہے۔ تو یا اللہ پھر تو اچھی بات ہے، یہ بھی بارش مانگ رہی ہے، ہم بھی بارش مانگنے کے لیے آ گئے ہیں، تو ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اس کی وجہ سے بارش دے دینی ہے، تم نے دعا نہیں کرنی، بس چلو واپس جاؤ، یہیں سے واپس جاؤ۔ تو عرض کی یا اللہ دعا تو عبادت ہی ہے نا، تو ہمیں بھی کر لینے دے، چلو اس کی تو نے قبول کرنی ہے ٹھیک ہے، پر ہمیں بھی دعا کر لینے دے، ہم بھی دعا کر لیں۔ فرمایا نہیں، تم واپس جاؤ، بارش ہو جائے گی، تم نے دعا نہیں کرنی، بس ہوگی تمہاری دعا، ادھر سے واپس چلے جاؤ، لشکر کو بھی واپس لے جاؤ، میدان میں آنا بھی نہیں۔ یا اللہ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا راز یہ ہے پیارے سلیمان، اگر تم اپنے لشکر کو لے کر یہاں اس کے سامنے آ کے دعا کرو گے نا، بارش تو ہونی ہے، اس کے ذہن میں یہ بات جائے گی کہ بارش میری وجہ سے نہیں ہوئی، سلیمان کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کے ذہن میں بات جائے گی یہ اس کے صحابہ کی وجہ سے ہوئی ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پیارے تم واپس چلے جاؤ، میں نبیوں کی بھی سنتا ہوں، کوئی چیونٹی مجھ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرے میں اس کی بھی سن لیتا ہوں، اس کا جو مجھ پہ یقین ہے میں اس یقین کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سلیمان علیہ السلام واپس پلٹے۔ چیونٹی رب سے مانگتی ہے، دعائیں کرتی ہے، ہمیں بھی مانگنا چاہیے، یقین پیدا کریں، یقین کی دولت سے اس رب سے مانگیں، پھر وہ عطا کرے گا، برکتیں عطا کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محنت کرتی ہے، اس محنت کی ایک مثال میں دے رہا تھا کہ یہ وہ دانے کو لے کر اپنے جب بل میں چلی جاتی ہے تو چیونٹی اس دانے کو، اسے پتہ ہے اس دانے کو میں نے اپنے گھر میں اس طرح رکھ دیا نا، یہ دانہ اگ پڑے گا، کیونکہ دانے کو جب نمی ملتی ہے تو دانہ اگ پڑتا ہے، تو اسے پتہ ہے اگر یہ اگ پڑا تو میں سارا سال کیا کھاؤں گی، تو یہ دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ چیونٹی کو رب نے یہ علم دے دیا ہے کہ دانے کے 2 ٹکڑے کر دو گی تو دانہ نہیں اگے گا۔ اور آپ امام دمیری کی حیات الحیوان الکبریٰ پڑھ کے دیکھیں، یہ جو پودینہ ہوتا ہے، یہ جو دھنیا، اس کا اگر پتہ اسے وہ مل جائے تو یہ اس کے 2 ٹکڑے نہیں کرتی، اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہے، اس کے بیج کے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی یہ اگ پڑتا ہے، 4 ٹکڑے کریں گے پھر نہیں اگے گا۔ تو چیونٹی سے ہم یہ بھی سبق سیکھیں کہ ہم نے اپنے غلے کو کیسے محفوظ کرنا ہے،
ہم نے اپنے معاشی معاملات کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو آج کے اس پرفتن دور میں ہمارے لیے اس کے اندر بھی بڑی بڑی رب کی نشانیاں موجود ہیں. چیونٹی کے اس عمل میں جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ چیونٹی کسی کی خوشامد نہیں کرتی. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے خوشامدی ٹولہ ہے اوپر تک حکومتوں میں، جو شاہ وقت کی جتنی زیادہ خوشامد کرتا ہے اتنے ہی اعلیٰ مرتبے اور مقام پہ پا جاتا ہے. تو چیونٹی خوشامد نہیں کرتی، محنت کرتی ہے اور محنت پہ یقین رکھتی ہے. تو ایک آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو اسی پہ ختم کرتا ہوں، چونکہ اذانیں جو ہیں وہ بھی شروع ہونے والی ہیں. صفائی پسند ہے، اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے. اگر یہ دیکھے کہ اس کے جو گندم کا دانہ ہے اس میں نمی لگ کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے تو اس کو رات کو اٹھا کر باہر لے آتی ہے اور پھر رات کو پہرا دیتی ہے، اور رات کو اس کو ہوا لگا کر پھر رات کو واپس اپنے اس بیل میں لے جاتی ہے، اور صفائی بھی رکھتی ہے. ہمیں بھی اپنے معاملات میں صفائی رکھنی چاہیے. صفائی ستھرائی، النظافت نصف الایمان، اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. ہم اپنے باہر کی بھی صفائی رکھیں یعنی لباس کی بھی، اور اپنے دل کی بھی صفائی رکھیں یعنی دل کو حسد، بغض، کینہ، اس طرح کے امراض سے ہم دور رکھیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہے. اس کا جو امیر جو اسے حکم دے دے تو یہ اس کے پیچھے چلتی ہے. ہم بھی اپنے جو بڑے ہیں ہمارے، تو ہم ان کے حکم کے اوپر چلیں اور ان کے کہے کے اوپر ہم عمل کریں. اور اگر کسی کے گھر میں چیونٹیوں کی کثرت ہو جائے تو چیونٹیوں کو دور کرنے کا، چیونٹیوں کو مارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک جگہ پہ کسی نے چیونٹیوں کا جو گھر تھا تو اس کو جلا دیا تو سرکار ناراض ہوئے ان کے بل کو. فرمایا نہیں، یہ بھی رب کی مخلوق ہے، ہاں ان کو اگر دور کرنا ہے تو اس کا ایک دم ہے، وہ اگر کر لیں تو چیونٹیاں اس گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلی جاتی ہیں. تو وہ موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو جس کو چاہیے ہوگا اسے وہ بھی عطا کر دیا جائے گا. دوستو، آج کے اس پورے درس اخلاق میں ہم نے چند اہم چیزیں سیکھیں. ایک یہ کہ دوسرے کی خیر خواہی کریں، دوسرا یہ کہ دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کا عذر کوئی نہ کوئی پیش کر کے اس کی سائڈ جو ہے وہ کلیئر کریں. تیسرا یہ ہے کہ ہم چیونٹی سے محنت کا درس لیں اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اپنے وقت کو کسی کارآمد مصروفیت میں ڈالیں، اپنے ذہن کو بھی مصروف کریں، اپنے وجود کو بھی مصروف رکھیں. اور چوتھا یہ ہے کہ اتحاد، بچوں کو اتفاق، اپنے پورے معاشرے کو متفق کریں. اور پانچواں یہ ہے کہ سمت کا تعین ابھی سے کریں، اپنی نسلوں، اپنے بچوں کو ان کو ٹارگٹ دیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک نیک صالح مسلمان بننا ہے، ایک اچھا معاشرے کا شہری بننا ہے جو ہر طرح کے نشے سے پاک ہو، برائی سے پاک ہو، حسد بغض سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو، پاک صاف طہارت والا نوجوان یہ بن کے. اور پھر اس کی سمت کا تعین گنبد خضرا کے ساتھ کر دیجئے کہ تیرا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، یہاں بھی نبی پاک کا امتی اور قیامت والے دن قبر میں اور حشر میں بھی سرکار کا امتی بن کے تو نے اٹھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حسد سے اور ان چیزوں سے پاک کر کے اگر ہم اس طرح معاشرے میں اپنا وقت گزاریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات جیسے وہ دیگر اپنی مخلوق پہ کرم فرماتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم پہ اس کا کرم ان سے بھی زیادہ ہو جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں ہم نے سیکھیں ان پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.